Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، میرا نام مسز انجم رضا ہے۔ آج میں کے جی سینئر کی اردو کی کلاس لے رہی ہوں۔ آپ کا سبق نمبر 7 ہے اور آپ کے سبق کا عنوان ہے قاعدہ، جس کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جوڑ توڑ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گی، اور عملی کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے میری اس کو غور سے سننا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور آج میں آپ کو مزے کی بات شیئر کرنے لگی ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ایک باغ میں بیٹھی ہوں اور میرے سامنے اتنے پیارے پیارے بچے، جو کوئی پھول لگ رہا ہے، کوئی بٹر فلائی کی طرح، تتلی کی طرح نظر آ رہا ہے، خوبصورت لڑکیاں ساری ایسی لگ رہی ہیں کہ جیسے پھول اور تتلیاں، اور لڑکے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ سورج، چاند اور ستارے ہوں۔ سارے سب چمک رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اس لیے پیارے لگ رہے ہیں، اس لیے چمک رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں اللہ نے بنایا، اور دوسرے اب آپ نے پڑھائی شروع کر دی ہے، آپ میں علم کی روشنی آ گئی ہے، تو آپ نے چمکنا شروع کر دیا۔ میرے سارے بچے آج مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور ہم بہت سارے پیارے پیارے پھولوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اسی طرح اچھا پڑھیں گے۔ کتاب کا آپ نے صفحہ نمبر 16 کھولنا ہے۔ اس میں پہلا حرف کیا آ رہا ہے؟ دال، دوسرا ہے ڈال، اس کے بعد ہے زال۔ یہ تینوں ایک جیسے ہیں، دال ڈال زال، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ دال کے اوپر کچھ نہیں آتا، ڈال کے اوپر توئیں آتی ہے، اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ان تینوں حروف کو ہم الف کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، بلکہ ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ جیسے دال الف دا، آواز نکلے گی دا، لیکن ہم الف کو دال سے جوڑ نہیں سکتے۔ دال الف دا، اس کے بعد ڈال الف ڈا، ڈال الف ڈا، اور ڈال کے اوپر توئیں بنانی ہے۔ پھر ہے زال، زال کے اوپر ایک نقطہ، زال الف زا، الف کے ساتھ آواز لمبی ہو جائے گی تو اٹس زا، نہیں تو زال کی آواز ہوتی ہے ز، زا۔ ٹھیک ہے، دا، شروع سے پڑھیں میرے ساتھ، دا ڈا زا، دا ڈا زا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اگلی اس کی طرف جاتے ہیں۔ بے الف با، پہلی آواز کیا؟ با د، دال باد، بے الف با دال باد۔ اگلا لفظ پڑھے، دال الف دا، دال داد۔ کیا بنا؟ داد، جیسے دادا آپ بولتے ہیں اسی طرح داد، دال الف دال داد۔ پہلی آواز ہے دا کی، پھر دال کی آواز آتی ہے تو داد، داد۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں ان کو۔ بے الف با دال باد، دال الف دا دال داد۔ اب ہم اگلے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ دال الف دا بے داب، پہلی آواز ہے دا، پھر ب، بے داب، دال الف دا بے داب، دال الف دا بے داب۔ اگلے لفظ کی طرف چلیں، ڈا، ڈائی، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ڈا، ڈال الف ڈا ٹے ڈاٹ، ڈال الف ڈا ٹے ڈاٹ، ڈاٹ ڈاٹ۔ اب اگلا لفظ پڑھیں، زال الف زا تے ذات، زال الف زا تے ذات، ذات۔ شروع سے پڑھیں، دال الف دا بے داب، ڈال الف ڈا ٹ ڈاٹ، ڈال الف ڈا ٹے ڈاٹ، زا، زال الف زا تے، زال الف زا تے ذات۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ کو؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔
پھر آپ کو پڑھنا آ جائے گا. اب ہم دوسرے الفاظ پڑھتے ہیں. نیچے جو لکھے دال الف دا، پہلی آواز دا، دوسری آواز تا، تے الف تا، دا تا. کیا پہلی آواز دال الف، بولے سب دال الف دا، پھر تے الف تا، دا تا، دا تا، دا تا، دا تا. دال الف دا. ایک دفعہ ہم نے دال الف کو پڑھا دا، دوسری دفعہ پھر ہم پڑھیں گے دال الف دا. جب دونوں کو جوڑیں گے تو کیا بن گیا؟ دا 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 دا. ٹھیک ہے بچوں، اپنے گرینڈ فادر کو آپ دادا کہتے ہیں نا، یہ وہی دادا ورڈ ہے. اب ہم اس کو شروع سے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور اچھا پڑھنا ہے. دال الف دا، دال الف دا، دال الف ڈا، زال الف زا، دال الف دا، دال الف ڈا، زال الف زا. اب نیچے آئے با. پہلے کیا لکھا ہوا؟ با، بے الف با، دال باد، بے الف با، دال باد، دال الف دا، دال داد، داد، دال الف دا بے، دا ب، بک آخر میں بے کی آواز ہے، داب، دال الف دا بے، داب. اب اگلے لفظ کی طرف چلے. ڈال الف ڈا، پہلی آواز ڈا، ٹ ٹے، ڈاٹ، ڈال الف ڈا ٹے، ڈاٹ. اگلے لفظ کی طرف چلتے. زال الف زا، تے، ذات، زا، پہلی آواز زا، زال الف زا، دوسری آواز تا، تے، زال الف زا، تے، ذات. چلیں بیٹا اب آخری دو الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں. دال الف دا، دا، تا، تا، تے الف تا، دا تا، دال الف دا، تے الف تا، دا تا. شاباش. دال الف دا، دال الف دا، دا دا. کیا بنا؟ دو دفعہ دا دا. چلیں بچوں اب آپ اس کا عملی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیں. اچھا بچوں، عملی کتاب کھولنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے آج صرف دال ڈال زال کے الفاظ پڑھے. اگلے سبق میں ہم رے، رے، زے اور یہ والے الفاظ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ اب آپ دیکھیں عملی کتاب کا صفحہ نمبر 12. اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر. زبر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی حرف کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اسے قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن میں زبر نہیں کہتے اس کو. عربی میں زبر کا نام دوسرا ہوتا ہے، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں زبر. زبر کیا کہتے ہیں؟ جو حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اس کا نام کیا ہے؟ زبر. جب آپ اس کو حرف کے اوپر ڈالیں گے تو اس سے حرف کی آواز بدل جائے گی. اب آپ دیکھیں جو لائن کے اوپر میں نے ڈالا ہوا ہے یہ زبر کا نشان ہے. اس کو ہم حرف کے اوپر ڈالیں گے، اس لائن کو نہیں ڈالیں گے، اس کو ڈالیں گے جو آپ ٹیڑھی تھوڑی سی ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اسے حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے. اور جب آپ لفظ بناتے ہیں تو یہ زبر ڈالنے سے آواز بدل جاتی ہے اس حرف کی. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آپ اس کو میں آپ کو پڑھاتی ہوں، آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا. تے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تے زبر بے تب، تے زبر بے تب. کیا ہے یہ؟ تے زبر بے تب. ٹھیک ہے؟ تے زبر بے تب. میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. رے زبر بے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو. رے زبر بے رب. اگر آپ اس کے اوپر نہیں زبر لگائیں گے تو اس کی آواز بدل جائے گی. نیچے ڈالیں گے تو زیر بن جائے گا، پھر آواز بدل جائے گی. تو
تو جب آپ اوپر زبر ڈالیں گے تو اس کا یہ لفظ بنے گا رب. رب، رے زبر بے رب. پہلے آپ نے زبر بولنا ہے حرف کے بعد، پھر آپ نے دوسرا حرف اس کے ساتھ جوڑنا ہے. رے زبر بے رب. اگلے لفظ کی طرف آئیں. کاف زبر بے کب. کاف زبر بے کب. کاف زبر بے کب. جیم زبر بے جب. جیم زبر بے جب. جیم زبر بے جب. ہے زبر بے حب. ہے زبر بے حب. ہم نیچے آئیں. بہت آسان الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے. یہ گنتی میں بھی آپ پڑھتے ہیں اردو کی 10 10 10 کو کہتے ہیں. دال زبر سین 10. دال زبر سین 10. رے زبر سین رس. رس کس کو کہتے ہیں؟ جوس کو. جیسے آم کا رس، انار کا رس، اس کو ہم کہتے ہیں جوس انگلش میں، لیکن اردو میں رس. رے زبر سین رس. بے، یہ کیا ہے؟ نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بے. اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. بے زبر سین بس. بس، کام ختم ہو گیا، بس. بے زبر سین بس. ٹھیک ہے. پے زبر سین پس. پے زبر سین پس. اگلا پڑھیں لفظ. ٹے زبر سین ٹس. ٹے زبر سین ٹس. دال زبر میم دم. دم. دال زبر میم دم. اس کو سارا ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. دال زبر میم دم. یہ نہیں کہ آپ دال زبر پڑھ کے رک جائیں، اس کے ساتھ میم کو ملا لیں. دال زبر میم دم. خے زبر میم خم. یہ خے کو میم کے ساتھ جوڑا ہے. خے زبر میم خم. آگے کیا ہے؟ جیم زبر میم جم. جیم زبر میم جم. ہے زبر میم ہم، یعنی ہم سب بچے، ہم سب لوگ. اس کو ہم یعنی زیادہ لوگ، ایک سے زیادہ لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو کہیں گے ہم. ہے زبر میم ہم. چے زبر لام چل. چے زبر لام چل. ٹھیک ہے بچوں. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ نیچے انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں یہ اوپر سے ہی کچھ لیے ہوئے ہیں اور کچھ اس میں نئے الفاظ ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر زبر بنانا ہے. دال کے اوپر زبر، پے کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، ڈال کے اوپر زبر، پے کے اوپر زبر. زبر بنا کے اور آپ نے پہلے یہ لفظ لکھنا ہے اور اس کے اوپر زبر ڈالنا ہے اور اس کو صاف ستھرا لکھنا ہے جیسے میں نے یہ لکھا ہے. میں آپ کو لکھ کر بتاتی ہوں آپ نے کیسے لکھنا ہے اس کو. یہ دیکھیں میں نے یہ بنایا ہوا ہے آپ کے لیے. کس طرح اس کو آپ نے کرنا ہے؟ دال کے اوپر زبر ڈالنا ہے اور رے بنا دینی. اسی طرح آپ در 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 اس طرح لکھتے جائیں گے. پر پر پر. بچوں جیسے ہی آپ کی عملی کتاب میں 3 دفعہ 3 لائنز لگائی ہیں انہوں نے، آپ نے بھی ان کو 3 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ لکھنا ہے. 1 2 3 4. 4 دفعہ آپ نے اس کو خوش خط لکھنا ہے اور ہر لفظ کے پہلے حرف پر زبر بنانا ہے. ٹھیک ہے. ہر لفظ کے پہلے حرف پر زبر بنانا ہے. تو آپ کا یہ کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ نے یہ کر کے اپنی ٹیچرز کو بھیجنا ہے. اب یہ دیکھیں رے، آپ دیکھیں رے کے اوپر کیا ہے؟ زبر. رے زبر سین رس. آپ 3 دفعہ 4 دفعہ رس 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 اسی طرح لکھتے جائیں گے عملی کتاب میں. پھر دال کے اوپر زبر ڈال کے دم دم دم. یہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا. رب
رب رب. زبر ڈالنا نہیں بھولنا, زبر آپ نے ضرور ڈالنا ہے بچوں. اور آگے دیکھیں ڈر, ڈال زبر رے ڈر, ڈر ڈر ڈر. پے زبر لام پل, پل پل پل. اچھا بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈال ہے, شروع میں بھی ڈال ہے, ادھر بھی ڈال ہے. ڈال زبر رے ڈر. یہاں پر میں نے ڈال پر توئی بنائی ہے, یہاں پر میں نے نہیں بنائی, یہاں میں بنانا بھول گئی ہوں. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہاں پہلے توئی بنانی ہے, پھر اس کے اوپر زبر ڈالنا ہے. ادھر بھی آپ نے توئی بنانی ہے, اس کے اوپر زبر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب ہم اگلے اس پہ جائیں گے صفحے پر, اس کو پڑھنے کے بعد. پے زبر لام پل. اب سب آپ نے اسی طرح پل 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 لکھتے جانا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں زیر. پہلے آپ نے پڑھا زبر زیر. میں آپ کو ایک ساتھ اس لیے یہ پڑھا رہی ہوں کہ آپ کو فرق پتا چل جائے کہ زبر اور زیر کا کیا فرق ہوتا ہے. زبر لائن کے اوپر ہوتا ہے اور زیر لائن کے نیچے ہوتا ہے. یہ جو چھوٹی سی بلیک لائن ہے کالے رنگ کی, اس کو کہتے ہیں زیر. اس کو حرف کے نیچے لگاتے ہیں. حرف کے نیچے لگتا ہے زیر اور حرف کے اوپر لگتا ہے زبر. ٹھیک ہے. اب ہم نے زیر والے الفاظ پڑھنے ہیں. الف زیر سین اس. الف اور زیر کو اور سین کو ملا کے پڑھنا ہے. الف زیر سین اس. کاف زیر سین کس. کاف زیر سین کس. رے زیر نون رن. رن. رے زیر نون رن. کاف زیر نون کن. کاف زیر نون کن. دال زیر نون دن. دن. دال زیر نون دن. بے زیر نون بن. بے زیر نون بن. جیم زیر نون جن. جیم زیر نون جن. دال زیر لام دل. دال زیر لام دل. کھے زیر لام کھل. کھے, یہ کھے دو چشمی والا آ گیا نا, میں نے آپ کو کہا تھا دو چشمی آپ نے یاد ہے, یہ کھے لکھا ہوا ہے. کھے زیر لام کھل. بے زیر لام بل. بے زیر لام بل. اب یہ گول ہے والا آ گیا الفاظ لفظ. اب آپ نے اس کو دیکھیں گول ہے نہیں بنی ہوئی, بے کی طرح اس کو بے الف با کی طرح بنایا. ہے زیر لام ہل. ہے زیر لام ہل. پے زیر نون پن. پے زیر نون پن. ٹے زیر نون ٹن. پڑھ رہے ہیں آپ لوگ سب میرے ساتھ. ٹے زیر نون ٹن. سین زیر لام سل. سین زیر لام سل. میم, یہ میم ہے چھوٹا سا گول میم ہے. میم زیر لام مل. اب بچوں یہی الفاظ نیچے ہیں, آپ نے ان کے نیچے زیر لگانا ہے. زیر لگا کے انہیں ان چار, یہ چار آپ کے سامنے لائنز ہیں, ان چار اس پر آپ نے لکھنا ہے اور اس میں آپ نے زیر لگانا. زیر لگانا نہیں بھولنا. کیا لگانا ہے؟ زیر. سمجھ آ گئی بچوں؟ آپ نے زیر لگانا نہیں بھولنا ہے. آپ نے زیر لگانا نہیں بھولنا ہے. یہ سارے الفاظ آپ لکھیں گے اسی طرح اور پہلے حرف کے نیچے زیر لگاتے جائیں. شاباش. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے, تو اب آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اس میں آپ نے نیچے یہی لفظ لکھنا ہے اور زیر لگا دینا. نب نب نب. پھر
फिर मिल मिल मिल, ये जेर देख रहे हैं, मीम जेर लाम मिल, मिल मिल मिल, ते के नीचे जेर लगा के ते जेर लाम तिल तिल तिल। फिर ये गाफ है, गाफ के नीचे जेर लगा के गाफ जेर नून गिन 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 गिन। फिर जीम देखे, जीम के नीचे जेर लगाया मैंने और फिर उसको नून के साथ जोड़ा, जीम जेर नून जिन 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 जिन। हे, ये हे के नीचे जेर हमने बनाया, हे जेर लाम हिल हिल हिल। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं आज का घर का, ठीक है बच्चों, ये आपका घर का काम है, इसको आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसको अब आप देखिए, ये 4 दफा आपने नून जेर बे निब, नून के नीचे आपने जेर लगाना है, फे के नीचे जेर लगाना है, मीम के नीचे जेर लगाना है, ते के नीचे जेर लगाना है, गाफ के नीचे जेर लगेगा, जीम के नीचे जेर लगेगा और हे के नीचे जेर लगेगा। ये जैसे मैंने आपको लिखकर बताया है, आपने सब के नीचे जेर लगा के इन अल्फाज को इसी तरह लिखना है, बस सिर्फ आपने जेर लगाना है। और एक बात मैं आपके लिए दोबारा दोहरा दूं कि जबर लाइन के ऊपर होता है और जेर लाइन के नीचे होता है। ठीक है, ये मैं आपसे अगले सबक में फिर पूछूंगी। और अभी ये आप अपना घर का काम भी देख लें कि ये आपकी अमली किताब का सफा नंबर 13 और 12, 12 13 दोनों आपने जो अभी मैंने आपको बताया जेर जबर के साथ खुश खत लिखने हैं और जेर जबर डालना नहीं भूलना। और इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि जबर लाइन के ऊपर होता है और जेर लाइन के नीचे होता है। अब आप लोग ये याद करके लिखकर अपनी टीचर को भेज दें अपना काम, वो चेक करेंगी और आपको बहुत सारे स्टार देंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज।